کرے گا۔ نبی نے فرمایا خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون مجھے ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، مجھ پہ اپنا مال اتارا۔ توجہ فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں۔ بات ہو گئی ہے انا نا کی، دوسرا لفظ کیا ہے انا کے آگے؟ آتینا۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوں گے نا، کیا ہے انا کے بعد؟ آتینا، ہم نے عطا کیا۔ یہ آتینا کے معنی ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا۔ دینے کے لیے بھی عربی ڈکشنری میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے ایتا اور ایک ہے مسجد تک، یعنی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ صحرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، صحرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رہتا۔ کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہونے دو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا، ہونے دو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا۔ یہیں سے ہمیں اللہ کی سنت کا اندازہ بھی ہو گیا کہ دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی کہ آغاز زمانے رسول میں عظمتوں کے دو ہی نشان تھے، عظمتوں کے دو ہی پتے تھے، عظمتوں کے دو ہی ایڈریس تھے، عظمتوں کی دو ہی منزلیں تھی، عظمتوں کے دو ہی مقام تھے۔ ایک مقام کو مسجد کہتے ہیں، ایک مقام کو کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بس یہ تھا کہ مسجد میں سارا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا۔ پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا، اس بیٹی کو لینے کے لیے بھی رسول کو چل کے جانا پڑا۔ خدیجہ کو لینے، خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ دیا کہ سر تیرا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پلٹ کے فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ کبھی اتنی بلندی پہ جا کے سنی لیا ہے آپ نے تو ایک جملہ اور سن لیجیے، سناؤں؟ ان سے کسی نے پوچھ دیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا، میں نے تو ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ مجھے نہیں پتا، عظمت اول، فضیلت اول، الفت اول، عشق اول، سر پہ سہرا ہے۔ بات میں نے ساری تمام کر دی اور کھل کے بیان کروں جناب خدیجہ کے عظمتوں کو سلام کرنے کا۔ کبھی سورہ لینے لگا، کبھی قرآن لینے لگا۔ کل کوثر لیجیے، آتینا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آیا ہے آتینا کے بعد کیا؟ کوثر۔ کوثر عربی گرامر کے اعتبار سے مصدر ہے۔ مصدر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے سب لفظ ہو، وہ خود کسی سے نہ ہو۔ کوثر سے مراد ہے شہزادی فاطمہ، اور یہ شہزادی فاطمہ کے لیے روایات میں ہے کہ ہر نور کسی نہ کسی نبی کے صلب سے ہو کر آخری نبی تک پہنچا۔ تنہا نور زہرا تھا جو کسی صلب میں نہیں رہا، ڈائریکٹ نبی کو عطا ہوا۔ اس کا مطلب مصدر وہ لفظ جس سے سب لفظ ہو، وہ خود کسی سے نہ ہو۔ کوثر سے مراد ہے زہرا، زہرا کا نور سے 11 اماموں کے نور ہے۔ زہرا کا نور خود کسی اور سے نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی کو عطا ہوا ہے۔ اب آئیے، مصدر وہ لفظ جس سے سب لفظ ہوں، وہ خود کسی سے نہ ہو، جس سے سب لفظ ہوں
وہ خود کسی سے نہ ہو، ایسے لفظ کو کہتے ہیں مصدر۔ نور زہرا کسی سے نہیں ہے، 11 اماموں کا نور نور زہرا سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب آپ دیکھیے سورہ کوثر کے آئینے میں، قرآن مجید کے آئینے میں، قرآن مجید کی سنت ہے کہ ہر لفظ کی تکرار ہوتی ہے۔ شروع سے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، نہ جانے ہم کتنی بار ہے، اللہ کتنی بار ہے، رب کتنی بار ہے، عالمین کتنی بار ہے، لیکن کوثر کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ پورے قرآن میں یہ لفظ کبھی اور استعمال نہیں ہوا، کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ پورے قرآن میں کوثر بس ایک ہے، پورے قرآن میں کوثر بس ایک ہے، پورے قرآن میں کوثر بس ایک ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ قرآن میں کوثر بھی ایک، رسول کی بیٹی بھی ایک، کوثر بھی ایک، بیٹی بھی ایک۔ اب آئیے معمہ سلجھا لیجیے، انشاءاللہ بات منزل پہ پہنچ جائے گی۔ کتنی بیٹی ہیں رسول کی؟ کتنی کتنی؟ آپ کتنی مانتے ہیں؟ تو گھبرا کیوں رہے بولتے ہو؟ کتنی بیٹی ہیں رسول کی؟ نام کیا ہے؟ بچے کون کون ہیں؟ حضرات حسنین جناب زینب ام کلثوم، اور ایک کی شہادت واقع ہو گئی اپنے مادر میں، جناب محسن۔ شوہر کون ہے؟ مولا علی۔ کہاں پیدا ہوئی؟ مکے میں۔ کہاں دفن ہوئی؟ مدینے میں۔ سب کو پتا ہے؟ آپ ایک مانتے ہیں، جو 4 مانتے ہیں ہمت ہو تو بتائیں نام کیا کیا ہے، شوہر کون کون ہے، کب پیدا ہوئی، کہاں دفن ہوئی، بچے کون کون ہے؟ ہم تو ایک مانتے ہیں، بتا رہے ہیں، جو 4 مانتے ہیں بتائیں۔ اب یہ معمہ بھی حل کرے لیتے ہیں، یہ معمہ بھی حل کرے لیتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو سیدھے بھیا رسول کی 4 ہی بیٹیاں ہونی چاہیے؟ ایک مان لو سیدھے سیدھے، کیوں ضد ہے کہ 4 ہی ہوں؟ اب میں ضد کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ضد کی وجہ کیا ہے۔ جنہوں نے لکھا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے لکھا کہ شہزادی فاطمہ کی شادی تو مولا علی سے ہوئی، اور یکے بعد دیگرے رسول کی اور 2 بیٹیوں کی شادی خلیفہ سوم سے ہوئی، تیسرے خلیفہ صاحب سے۔ کتنی بیٹیوں کی شادی؟ 2 بیٹیوں کی شادی۔ سمجھ میں آیا کیوں ضد ہے مسلمانوں کو کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں ہونی چاہیے؟ اسی لیے ضد ہے تاکہ کسی کو علی کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے اور بتایا جائے کہ جس سے رسول کی 1 بیٹی کی شادی ہوئی وہ علی جب اتنا بڑا ہے تو جس سے 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی وہ صاحب کتنے بڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے سے انہیں عظمت بھی دی گئی۔ ان کا ایک لقب بھی ہے تاریخ میں، ذو النورین۔ کیا لقب ہے خلیفہ سوم کا؟ کیا لقب ہے؟ پوری طاقت کے ساتھ اگر تاریخ کا مذاق پہنچ جائے، توجہ فرمائیے گا، تاریخ نے کرا دی ہے 2 بیٹیوں کی شادی۔ ان کی عظمت بڑھانے کے لیے اس میں مذاق یہ ہے کہ رسول کی 2 بیٹیوں سے شادی کے سبب ان صاحب کو دونوں کسی کی عظمت نہیں بڑھتی، رشتوں کی وجہ سے کسی کی فضیلت نہیں بڑھتی، بلکہ قرآن نے تو صاف صاف اعلان کیا ہے بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی۔ نمونہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ سکے کا امراۃ نوح، اللہ نے نوح کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے، کردار ہے، یہ دیکھو کون صاحب کردار ہے، جس کا کردار جتنا بڑا تو اتنا عظیم۔ کیا نمونہ بنایا؟ آسیہ نے کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں گھر دے دے۔ علماء نے لکھا جنت میں گھر دے گا اللہ۔ کیوں دے گا بھائی؟ کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے پیدل حج کیے، کہا آپ نے دیکھا نہیں؟ ایک نبی کو پالا ہے، ایک باپ کے ہیں 2 بچے، باپ نے بچوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا ایگزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جانا، جو بھی مانگو گے دے دوں گا۔
एग्जाम में अच्छे नंबर से कामयाब हो गए। तो आपने दोनों को सामने खड़ा करके पूछा, एक बेटे से पूछा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अब्बा